السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کو عام طور پر 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ ہمارا پیارا خدا تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگ سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں خاص طور پہ جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے جو سورۃ الاعراف میں ہے، آیت نمبر 152، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 119 میں ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر والدین کے لیے تو بہت ہی دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا خدا تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو ہم اس دنوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اس کا رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں مجھے صحیح مسلم کی یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے جو کہ اس میں درج ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت کا اندازہ ہو کہ کتنی شدید اور سخت ہے، تو وہ جنت کی امید نہ رکھے، اور یہی سمجھے کہ اس گرفت اور سزا سے بچنا محال ہے۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت کا اندازہ ہو تو وہ اس کی جنت سے نا امید نہ ہو، اور یقین کرے کہ اتنی بڑی رحمت سے بھلا کون بدقسمت محروم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے تحاشا ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر ان بابرکت دنوں میں بہت ہی دعا کریں۔ مجھے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا یہ شعر بہت پسند ہے، 2 شعر ہیں، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، کیونکہ جنت سارے دروازے جو ہیں رمضان میں جنت میں داخل ہونے کے کھول دیے جاتے ہیں۔ نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو رحمت دے، دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے، مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی بے حساب رحمتوں اور فضلوں سے نوازے اور اپنے فضلوں کی جنت میں داخل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔